السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواسع خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج پھر عراق میں تباہی کے مناظر دیکھے گئے۔ عراق کے صوبہ کرکوک میں داعش جو کہ وہاں کی منظم ترین دہشت گرد تنظیم ہے، انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر جو وفاقی پولیس کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پر تقریباً 1 گھنٹے تک اندھا دھند فائرنگ کی۔ داعش کے جنگجوؤں نے تقریباً 1 گھنٹہ پورا 1 گھنٹہ وہ فائرنگ کرتے رہے وفاقی ہیڈ کوارٹر جو صوبہ کرکوک میں تھا۔ جب سے عراق کے اتحادی افواج نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جلد از جلد عراق میں موجود تمام دہشت گرد تنظیموں کو جلد خاتمہ کر لیں گے۔ خصوصاً انہوں نے داعش کو کہا تھا کہ ہم جلد انہیں ختم کر لیں گے۔ اس کے بعد عراق میں داعش نے اپنے حملے بڑھا دیے۔ داعش نے پہلے بھی کئی متعدد بار ان کے اہلکاروں پر حملے کیے جس میں سینکڑوں افراد شہید ہوئے۔ آج پھر داعش نے عراق میں تباہی مچانے کی کوشش کی۔ عراق میں داعش بہت دور تک علاقوں میں چلی گئی ہے۔ تقریباً تمام شہری جو علاقے ہیں وہاں پر داعش کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہیڈ کوارٹر صوبہ کرکوک میں کافی دور تھا شہری علاقوں سے اور وہ ایک میدانی علاقہ تھا۔ تو داعش کے وہاں جنگجو آئے، انہوں نے 1 گھنٹے تک ان کی پولیس پر فائرنگ کی۔ تو جب پولیس اہلکاروں نے اپنے ہیڈ آفس رپورٹ کی کہ داعش نے حملہ کر دیا اور اضافی نفری طلب کی، تو اس کے بعد جب اضافی نفری طلب ہوئی، اضافی نفری پہنچ گئی، تو داعش کے اہلکاروں نے، داعش کے جنگجوؤں نے جو قریب ترین سڑکیں تھیں ان پر بم سے انہیں اڑا دیا اور تمام راستے جو اس ہیڈ کوارٹر کو ملاتے تھے، زمینی راستے، تمام زمینی راستے ختم کر دیے تاکہ ان کی مدد کو کوئی بھی مزید نفری نہ پہنچ سکے۔ تو جیسے ہی وہ انہوں نے بم سے وہ راستے کاٹ دیے، اس کے بعد وہ عراقی پولیس اور جو فورسز تھا ان کا اسلحہ، ان کی طیارے، ان کی گاڑیاں لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو داعش کا یہ پہلی دفعہ نہیں کہ انہوں نے عراق پر حملہ کیا ہو، عراق کے وہاں پر حملہ کیا ہو، اس سے پہلے بھی تقریباً 12 جنوری 2021 تو داعش نے ایک بازار پر 2 خودکش ان کے جنگجوؤں نے حملے کیے جس میں تقریباً 30 افراد عام شہری 30 داعشی جو تھے عراق کے وہ شہید ہوئے اور تقریباً 78 افراد اس میں شدید زخمی ہوئے جو بعد میں تقریباً صحت یاب ہو گئے۔ تو اس بازار کا حملہ اس طرح ہوا کہ داعش کا ایک جنگجو پہلے بازار میں داخل ہوا، وہ صحت کا بہانہ کر کے وہاں پر بیمار ہو کر لیٹ گیا اور آوازیں لگانے لگ گیا۔ تو جب بہت بڑا ہجوم انہیں دیکھنے آیا تو اس نے اپنے آپ کو خودکش حملے سے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ تو اس میں تو دوسرا جو حملہ آور تھا تو اس نے جب دیکھا حملے کے بعد کہ لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہو چکے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا، اس نے بھی خود کو اڑا دیا۔ تو یہ حالات ہے داعش کے وہاں پر۔ انہوں نے اس حملے میں بھی تقریباً 30 افراد ہلاک ہوئے اس حملے میں بھی، داعش کے اس حملے میں۔ تو یہ جب سے عراق میں اتحادی فورسز نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم بہت جلد عراق میں تمام موجود جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہیں ختم کریں گے اور کوئی بھی اب عراق میں دہشت گرد تنظیم نظر نہیں آئے گی۔ تو بہت جلد انہوں نے یہ پلاننگ کر رکھی ہے اور اپنی پوری منصوبہ بندی کا اعلان کر دیا اور داعش اب بھی تقریباً عراق کے بہت دور دور علاقوں میں جا چکی ہے اور تقریباً جو ان کے قریب ترین علاقے ہیں جہاں پر ان کو ہولڈ ہے وہاں پر تقریباً میجورٹی ان کی ختم ہو چکی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی تقریباً 12 مارچ 2020 کو ایک 12 جو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا تنظیم ہے اس نے 12 ڈرون حملوں سے 12 راکٹ حملے کیے جہاں پر التاجی ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں پر امریکن فورسز رہ رہے تھے۔ تو یہ حملہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے قاسم سلیمانی پر ڈرون حملے سے ان کو شہید کیا، اس کے بدلے میں یہ حملے 12 راکٹ گرائے گئے التاجی ہیڈ کوارٹر پر جہاں پر امریکن فورسز زیر نگرانی تھے عراقی فورسز کے۔ تو ان کے بدلے میں یہ قاسم سلیمانی کے بدلے میں انہوں نے یہ سب حملہ کیا۔ تو داعش نے یہ پہلی دفعہ عراق کو خون ریزی سے نہیں دوچار کیا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی متعدد بار حملے کیے گئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر دفعہ داعش کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو داعش ایک
غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد مسلمان ممالک پر تباہی مچانا ہے۔ تو بیسیکلی یہ خود دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان تنظیم ہے، دنیا بھی اسے مسلمان تنظیم کے نام سے جانتی ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان تنظیم مسلمان ممالک پر حملہ کر رہی ہے؟ تو یہ امریکن، اسرائیل اور انڈیا کی جماعت ہے، ان کی بنائی ہوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو مسلم ممالک میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے، انہیں علیحدہ کر رہی ہے، ان میں فسادات پیدا کر رہی ہے۔ تو آج پھر داعش نے تقریباً 1 گھنٹہ ان کی پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کی اور تقریباً 12 افراد، اس میں 13 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 5 شدید زخمی ہوئے جنہیں بغداد بعد میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو عراق میں یہ داعش اپنے برے انجام کو جا پہنچی، اور جب سے نئی حکومت بنی ہے، نئے اتحادی فورسز آ رہی ہیں، تو انہوں نے جلد اعلان کیا ہے کہ ہم انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ تو اس کے بعد اقوام متحدہ کی ایک جو تنظیم ہے، چلڈرن سویدی تنظیم، اس نے ہوش اڑا دینے والے انکشافات کی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جو یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے آج، جو چلڈرن تنظیم کی طرف سے جو شائع ہوئی ہے، اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو 20 سالہ امریکن جنگ میں تقریباً 33,000 بچے ہلاک اور معذور ہوئے۔ یہ چلڈرن جو تنظیم ہے جن کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے، اس نے یہ رپورٹ شائع کیا تقریباً 20 سالہ جنگ میں 33,000 صرف بچے شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، 33,000 بچے، اور جو اس جنگ میں بھوک اور دوسری بیماریوں سے مرے ہیں ان کا ریکارڈ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو امریکن نے 20 سالہ جنگ میں اتنی تباہی مچائی ہے، صرف افغانستان میں 33,000 بچے شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوش اڑا دینے والی رپورٹ ہے جو آج شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد عالمی جو تنظیمیں ہیں، جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں جو بچوں کو سرپرستی کرتی ہیں، جو ان کی نام لیوا ہے کہ ہم بچوں کی تنظیمیں، احتجاج کیا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا امریکنز کو، کہ اور انہیں کہا ہے کہ آپ مزید جنگوں سے باز رہیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ تو میں نے آپ کو بغداد کے حوالے سے عراق میں جو آج خودکش حملہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اہم معلومات دینی تھی، اور یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور عراق میں تقریباً لاکھوں عراقی شہید ہو چکے ہیں ان سالہ 1-2 دہائی جنگ میں۔ تو مسلمان ممالک تقریباً بہت سارے مسلمان ممالک اس جنگ میں اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، داعش جیسے تنظیمیں، یہ ان کفاروں کی بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں، ان یہودیوں کی بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں تاکہ مسلمان یکجا نہ ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ وہ دن دور نہیں جیسے عراق اور افغانستان میں داعش اپنے انجام کو پہنچی اور تقریباً بہت کم ایریاز میں رہ گئی ہے اور دور دراز ایریوں تک پھیل چکی ہے، مطلب پھیلی ہوئی تھی۔ جتنے ایریاز انہوں نے کنٹرول کیے، جتنی تباہی مچائی، آتے ساتھ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسلم ممالک نے اپنے آپ کو متحد کیا ہے اور ایک اچھی راہ کی طرف گامزن ہے، اور اب وہ دن دور نہیں جب یہ جو کفاروں کی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں پر تشدد کر رہی ہیں، اب ان کو مزید مسلم ممالک میں تباہی مچانے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہم اپڈیٹس تھی جو آپ کو تک پہنچانی تھی۔ چینل کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔